جن کو مقصد حیات سمجھ آ جاتا ہے ان کے پاس فضول کاموں کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا اصل مردانگی ہے۔ کسی کے زخموں پہ مرہم اور عیب پر پردہ رکھنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں خوش نصیب ہیں وہ جنہیں ایسے پیارے لوگ میسر ہوں۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ بڑی سے بڑی نیکی بھی خلوص نیت کے بغیر بیکار ہے۔ سب سے بہتر وراثت جو آئندہ انسانوں کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے وہ اچھا چلن اور بلند کردار ہے۔ کبھی کبھار ساتھ بیٹھے لوگوں سے زیادہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ بن جاتے ہیں۔ انسان بڑا بھی ہو جائے لیکن ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، خوشی ہو یا غم میں۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کریم کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اپنی تبدیلی کو رمضان المبارک تک محدود نہ کریں بلکہ خود کو تمام عمر کے لیے تبدیل کر لیں۔ اگر آپ کو عید ایک عام تہوار لگنے لگا ہے تو کسی غریب مجبور کی کوئی ضرورت پوری کر کے دیکھیں، آپ کو وہ لمحے بھی خاص محسوس ہونے لگیں گے۔ بغیر نئے کپڑوں کے عید منانے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ شرم تو بغیر روزوں کے عید مناتے وقت ہونی چاہیے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا ہی اصل مردانگی ہے۔ بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے پاس بیٹھے شخص کو چھوٹا محسوس ہونے نہ دے۔ آپ کے ارد گرد اگر کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو یہ مت سمجھیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ بہت سی غلطیاں ہوئی زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئی ان کا نقصان سب سے زیادہ ہے۔ محبت اور عشق میں بہت فرق ہوتا ہے۔ محبت ایک سے زیادہ کے ساتھ ہو سکتی ہے لیکن عشق محض ایک سے ہی ہوتا ہے۔ اکثر چیزوں کی قدر وقت گزر جانے کے بعد ہوتی ہے۔ کسی اچھی چیز کی وقت پر قدر کر لینا بھی ایک طرح کی خوش قسمتی ہے۔ بندوق کی غداری زیادہ سے زیادہ چند لوگوں کی جان لے سکتی ہے، مگر قلم کی خیانت پوری قوم کو تباہ کر سکتی ہے۔ کسی کو آزمایا نہ کریں۔ ضرورتیں، کمزوریاں، مجبوریاں غالب آ ہی جاتی ہیں، فرشتہ کوئی نہیں ہوتا۔ جینے والوں سے بھی پوچھو کہ وہ کیسے زندہ ہیں، مرنے والے کا تو سب پوچھتے ہیں کیسے مرا۔ ہمیں وہ جنگ لڑنے کی اشد ضرورت ہے جس کی بدولت امن کو تقویت پہنچے، اور یہ جنگ سب سے پہلے جہالت کے خلاف ہونی چاہیے۔ تعجب یہ نہیں کہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہر بھٹکا ہوا شخص دوسرے کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے۔ ایک سمجھدار شخص دوسرے ناسمجھ کو جانتا ہے، کیونکہ ایک زمانے میں وہ بھی ناسمجھ تھا، لیکن ایک ناسمجھ دوسرے سمجھدار کو نہیں جانتا، کیونکہ وہ کبھی بھی سمجھدار نہیں رہا۔ سمجھ نہیں آتا کہ انسان کس کس بات پر اس پروردگار کا شکر ادا کرے، نعمتوں کی کثرت پر یا اپنے عیبوں کی پردہ پوشی پر۔ سلامتی اسی میں ہے کہ غیر ضروری بات نہ کی جائے۔ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ عزت ہی ایک ایسی قیمت ہے جس سے کسی کا بھی دل خریدا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ اچھی سوچ رکھو۔ سوچ سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے عمل بنتے ہیں، عمل سے کردار بنتا ہے، اور کردار سے آپ کی پہچان ہوتی ہے۔ حجر اسود جنت سے جب اترا تو سفید پتھر تھا، اس کو گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ جب ایک مضبوط پتھر پر گناہ اس قدر اثر انداز ہوتے ہیں تو سوچیں ایک گوشت کے ٹکڑے دل پر گناہوں کا کتنا اثر پڑتا ہوگا۔ کسی غلط طریقے سے اپنے مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہیے۔ آزمائش وقتی ہوتی ہے، لیکن اس پر آپ کا رد عمل گواہ رہتا ہے کہ آپ حق پر ڈٹے رہے یا بھٹک گئے تھے۔ ہم نے ابھی تک ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہی سیکھا ہے۔ جس دن ہم نے ایک دوسرے کو راستہ دکھانا اور مدد کرنا سیکھ لیا، تب دین و دنیا میں کامیابی ہمارا
مقدر بن جائیں گی۔ نصیحتوں کو پڑھ کر تبدیلی نہیں آتی، بلکہ نصیحتوں پر عمل کر کے تبدیلی آتی ہے۔ رجوع اور عروج میں چاروں حروف ایک جیسے ہیں، بس آپ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، وہ آپ کو عروج دے گا۔ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کا اپنا موقف ہونا چاہیے اور اس پر کھڑے رہیں، ہجوم سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ فرمانبرداری کے موسموں میں سب سے اچھی چیز استغفار کرنا ہے، کیونکہ بندے کے گناہ اسے توفیق سے محروم کر دیتے ہیں۔ اعتماد زندگی کی مانند ہے، کسی کو بھی 2 مرتبہ نہیں دیا جا سکتا۔ جو ناراض ہو جائے اسے منانے میں دیر نہ کریں، اور جو بیزار ہو جائے اس کے سامنے اپنے الفاظ ضائع مت کریں۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے، بس اگر کوئی ایسا ورق سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کریں۔ خود کو خوش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی اور کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ وقت تو انسان کی اپنی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ اداسی کا سارا مسئلہ ہی ان امیدوں کا ہے جو ہم دوسروں سے لگاتے ہیں۔ وقت کبھی نہیں رکتا۔ جس دن کی خوشی کے لیے انسان زندگی بھر محنت کرتا ہے وہ دن بھی گزر جاتا ہے، اور جس گھڑی کے خوف سے لرزا رہتا ہے وہ بھی گزر جاتا ہے۔ ٹھیلوں اور علاقے کی چھوٹی دکانوں سے اس نیت کے ساتھ خریداری کرنا کہ چلو ان کا بھی بھلا ہو جائے گا، ایک فری نیکی ہے۔ مخالفت ڈٹ کر کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ مخالفت جرأت مند دلیر لوگ کرتے ہیں، جبکہ منافقت بزدلوں اور بد نسلوں کی صفت ہے۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کبھی نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ اگر اعتبار یا رشتوں کی دیوار میں جھوٹ کی ایک اینٹ بھی لگ جائے تو نہ اعتماد رہتا ہے، نہ اعتبار اور نہ رشتے، صرف دیوار باقی رہتی ہے۔ اگر آپ کو صرف مشکل میں خدا یاد آتا ہے تو یقین کرو آپ بڑی مشکل میں ہو۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ آج کل کے دور میں اعتبار کرنے سے بہتر ہے بندہ احتیاط ہی کر لے، ورنہ معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ دھوکہ سے بچنے کے لیے عورت میں 3 چیزیں دیکھ لو۔ اگر عورت زیادہ بولتی ہو تو سمجھ جاؤ وہ لالچی ہے۔ اگر زیادہ خاموش رہتی ہے تو سمجھ جاؤ وہ وفادار ہے۔ اگر زیادہ غصہ کرتی ہے تو سمجھ جاؤ وہ خود غرض ہے۔